امت خضرا میں آرام ہونے والے آقا سرور دو جہاں فخر رسولہ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیق و سلام اور ایک تاریخ بڑی اہم اور بڑی معتبر تاریخ جو شب معراج ہے، جو 27ویں شب رجب المرجب کی ہے، جس شب میں سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موضوع پر انشاءاللہ سرکار کی نواز محی الدین چشتی وہ کون نہیں جانتا؟ آپ سرکار ہیں، آپ عقائد رسول ہیں، آپ غریبوں کے ہمسار بھی ہیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے اس کا سنجر، آپ کی ولادت کا سہارا 530 ہجری میں خاندان کے اعتبار سے آپ حسنی حسین کی شدت ہے، آپ کا نسب شریف والدہ محترمہ کی طرف سے سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔
ماہنور بھی جو یقیناً اپنے وقت کی عابدہ سائرہ تھا، اور آپ کے والد والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے عابد زاہد شخص میں آپ بھی اپنے وقت کے بلدی کام ہیں۔ سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوئے بنی نواز، ذرا سوچیں، پیدا ہوئے سنجر اور بسایا ہندوستان۔ اسلام کی آفاقیت کو دیکھیں، کوئی کہیں کا رہنے والا، لیکن اللہ جس کو جہاں کے لیے منتخب فرما دیتا ہے وہاں وہ پہنچ کر دین کی خدمت کیا غریب نواز سنجر میں پیدا ہوا۔ آپ کا بچپن والدین کریمین سایہ شفقت میں گزرا، والدین کی تربیت اتنی اچھی رہی کہ آپ بچپن سے ہی غریب نواز ہیں، آپ بچپن سے ہی غریب نواز ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب معین الدین میرے شکم میں تھا تو اللہ 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 کی آواز میرے اندر سے آیا کرتی تھی۔ سوچے کہ ماں کے شکم سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ ماہنور بی بی فرماتی ہے کہ جب آواز میرے کانوں تک آئی تو مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی، مگر غیب سے آواز آئی، ماہنور بی بی گھبراؤ نہیں، یہ میرا بندہ معین الدین ہے جو تمہارے شکم میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ ماہنور بی بی فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے معین الدین کا عمل وجود میں آیا، مجھے بڑے اچھے اچھے خواب نظر آئے، بڑے اچھے اچھے خواب نظر آتے، روز کوئی نہ کوئی اچھا خواب نظر آتا۔ یہ سرکار غریب نواز ماں کے شکم میں ہے، اور وہ خود فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے معین الدین کی ولادت ہوئی تو اتنا نور ظاہر ہوا، اتنا نور ظاہر ہوا کہ میرا محلہ ہی نہیں پورا سنجر نور سے دمکنے لگا۔ سرکار غریب نواز کی ولادت کی بات ہے، جب رسول کے ایک فرزند کی ولادت کا نور کا عالم یہ ہے کہ پورا سنجر چمک جائے تو رسول اللہ کی ولادت کا عالم ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ صبح پیدا میں ہوئی، بجتا ہے بارہ نور کا اور صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ تو جب غریب نواز کی نورانیت کا یہ عالم ہے کہ غریب نواز سنجر میں پیدا ہوئے معین الدین، تو ماں فرماتی ہے کہ صرف میرا محلہ نہیں پورا سنجر نور سے جگمگا اٹھا تھا، ایسا نور معین الدین کی ولادت پر ظاہر ہوا۔ سرکار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سنجر میں پیدا ہوئے، بچپن میں ماں نے پرورش کی اور ماں نے کتنے پیار سے پالا ہے، اللہ اکبر۔ ہر ماں اپنے بچے کو پیار سے پالتی ہے، ہر ماں اپنے بچوں کو بڑی محبت سے پالتی ہے۔ آج بھی ماں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، مگر معاملہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کل کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی تو بچوں کی زبان پر اللہ اللہ ہوا کرتا تھا، بچوں کی زبان پر نعت نبی ہوا کرتے تھے، لیکن آج کی ماؤں کا پرورش مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہیں سے میں روک کر ایک بات عرض کروں، آج کا جو چندہ ہو رہا ہے، جو رومال گھمایا گیا، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔
زمانہ ہے. جیسے اور بچے گلی محلوں میں کھیلتے ہیں، آج ہمارے بچے تو گلی محلوں میں کھیلتے ہیں اور نہ جانے بچوں کی زبان پر کیسی کیسی واقعات باتیں ہوا کرتی ہے. بچوں کی زبان پر ہم گالیاں تک سن لیتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہے. لیکن قربان جاؤ معین الدین چشتی پر، ماں نے اتنی پیاری تربیت کی تھی کہ آپ اگر اپنے گھر سے نکلتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان ہوا کرتے تھے. بچے اگر کھیل کے لیے آپ کو اکسایا کرتے تھے تو آپ اپنی زبان اقدس سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آؤ ہم بیٹھ کر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. آؤ ہم بیٹھ کر سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھتے ہیں. آؤ بیٹھ کر ہم اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں. آؤ ہم بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہ غریب نواز کے بچپن کا زمانہ ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو غریب نواز یہ تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ یہ چیزیں غریب نواز میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ باتیں اگر غریب نواز کے اندر پیدا ہوئی ہے تو آپ کی والد محترم کی محنت ہے، آپ کی والدہ محترمہ کی محنت ہے کہ بچپن سے بچوں کو جو تربیت دی جاتی ہے اس تربیت کا اثر ضرور نظر آتا ہے. ارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو کوڑے کاغذ کا کے مانند ہوتے ہیں، بالکل سادہ کاغذ کے مانند اس کا ذہن ہوتا ہے، خالی بوتل کے مانند بچوں کا ذہن ہوتا ہے. اب آپ کے پاس آپ کے سامنے سادہ کاغذ ہے، کوڑا کاغذ ہے، جو چاہو لکھنا اس میں لکھ ڈالو، اس کاغذ پہ وہی لکھا جائے گا. خالی بوتل آپ کے سامنے ہے، چاہو تو آپ اس میں پانی بھر لو، چاہو تو آپ اس میں خوشبو بھر لو، چاہو تو آپ اس میں دودھ بھر لو، چاہو تو آپ اس میں شہد بھر لو، چاہو تو آپ اس میں شراب بھر لو. یہ آپ کے اندر کی بات ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ خالی بوتل میں آپ جو چاہو بھر سکتے ہو. ویسے ہی ایک چھوٹے بچے کا ذہن ہوتا ہے، اس بچے کے ذہن میں آپ جیسی تربیت بٹھاؤ گے وہ بچہ اسی نقش قدم پر چلتا رہتا ہے. لیکن آج افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچے پیدا بچے تو آج بھی معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. آج بھی ماں بڑی پیار سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، باپ بھی بڑا پیار سے اپنے بچے کا دیکھ بھال کرتا ہے. لیکن ہماری تربیت اس انداز میں نہیں ہو پا رہی ہے جس انداز میں بزرگوں کی ماں نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی تھی، جس انداز میں ہمارے بزرگوں کی تربیت ہوئی ہے. وہ بھی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والی شخصیت ہے، ہم بھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر اس روئے زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کا بھی چلنا پھرنا اسی انداز میں ہوتا تھا جس انداز میں ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ بچپن سے ان کا طریقہ الگ ہے اور آج ہمارا طریقہ الگ نظر آ رہا ہے. غریب نواز کا بچپن کا زمانہ ہے، بچپن سے ہی غریب نواز اپنے ہر بچوں کو یہ تبلیغ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی عبادت کے لیے چلے، آؤ اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے چلے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اسی کا گنگایا کریں. مگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کیا کیا ہے. جیسا بڑے کرتے ہیں اس سے 2 قدم آگے آج بچے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ موبائل کا زمانہ ہے اور موبائل نے اتنا بگاڑ رکھا ہے ہمارے بچوں کو کہ جو کچھ ہم نہیں جانتے آج چھوٹے چھوٹے بچے وہ چیزیں جانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جتنا ہم آج موبائل کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس سے زیادہ کہیں بڑھ چڑھ کر موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. جو موبائل دیا کس نے بچوں کے ہاتھ میں؟ ہم نے دیا ہے بچوں کے ہاتھ میں، آپ نے دیا ہے بچوں کے ہاتھ میں، ہماری ماں بہنوں نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے. اور بچے موبائلوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی نعت سیکھ لے، کوئی قرآن کی آیت سیکھ لے، مگر زیادہ تر بچوں کی توجہ موبائل ہاتھ میں لینے کے بعد کارٹونز دیکھنے کی طرف ہوتے ہیں یا پھر گانے سننے کی طرف ہوتے ہیں یا شارٹس ویڈیوز جو آج خرافات ڈالے جا رہے ہیں اس طرف بچے زیادہ اپنا ذہن لگا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. کاش اگر آج ہمارے اندر بزرگوں کا طریقہ آ جائے، کاش ہم بھی آج بزرگوں کے نقشے قدم پر چل پائے، کاش ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں. تو آج بھی ہماری ماؤں کے
موبائل اٹھا کر اپنے بچے کو پکڑا دیتی ہے. اب بچہ شانت ہے، نہ ماں کی یاد آ رہی ہے نہ باپ کی یاد آ رہی ہے، نہ بچے کو کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے. آپ موبائل دے دو بچے کے ہاتھ میں، دن بھر آپ سے وہ دودھ نہیں مانگے گا، دن بھر آپ سے وہ کھانا پانی نہیں مانگے گا، وہ تو موبائل میں مست ہو جاتا ہے. اب بچے کا ذہن کسی اور طرف نہیں، نہ وہ ماں کو پریشان کرے گا نہ وہ باپ کو پریشان کرے گا، نہ کسی اور بات کے لیے بچہ ضد کرے گا. کیونکہ موبائل ہے ہی ایسی چیز جس کی لت لگ جائے وہ چھوٹتی نہیں ہے. ذرا آپ دیکھو ان یہود اور نصارہ کی چالوں کو کہ کس طرح آج موبائل کی لت ہمارے معاشرے میں ڈال رکھا ہے. معاشرے سے مطلب صرف ہم ہی اور آپ نہیں ہے، بلکہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ جی رہے ہیں، جتنے بھی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، لیکن آج ہر ایک کا یہی عالم ہے کہ بڑے سلو پوائزن کے ذریعے موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیا گیا ہے. اور خبریں جو مل رہی ہے آج کہ اس موبائل کی وجہ سے بعض بچے تو پاگل تک ہو چکے ہیں. پب جی گیم کھیلنے کی وجہ سے پاگل پن کا دورہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے آج ہمارے بچوں کی. میرے بھائیوں، یہ موبائل زہر قاتل سے کم نہیں ہے. یہ موبائل کی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہے، ہماری بچیاں غیر مذہب کو قبول کر کے ان کے ساتھ شادی کرتی نظر آ رہی ہے. کیا اس بات کا احساس ہے ہمیں؟ کیا اس بات کی فکر ہے ہمیں؟ کیا اس بات پر ہم توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں؟ کاش اگر ماں باپ اس بات پر توجہ دے دے. ماڈرن تعلیم کے نام پر موبائل دیا جا رہا ہے، اللہ پر نئی زندگی کے نام پر موبائل دیا جا رہا ہے، عورت مرد برابری کے نام پر موبائل بچوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. آج کے معاشرے میں گندگی جو پھیلتی نظر آ رہی ہے، اس کا 90% معاملہ موبائل سے جڑا ہوا رہتا ہے کہ 90% موبائل سے معاملہ جڑ جانے کے بعد پھر وہی بچے اور بچیاں گندے ماحول کی طرف بھاگتے نظر آ رہے ہیں. پہلے کا دور بڑا اچھا تھا، بڑا حسین دور تھا، بڑا خوبصورت دور تھا. نہ یہ موبائل تھا نہ اتنی خرافاتیں تھی، لیکن الحمدللہ ان خرافات کے ہونے کے باوجود اللہ نے اسلام اور مذہب اسلام میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جس نے مذہب کو دل سے جان لیا اور دل سے پہچان لیا اور پیغمبر اعظم سے سچی محبت شروع کر دی، تو قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر سے اسلام نہیں نکال سکتا. دنیا کوشش کر رہی ہے اور اتنی کوششوں کے باوجود سروے ہوا 2015 سے لے کر 20 تک کا، 2015 سے 20 تک کے سروے میں یہ سامنے آیا ہے کہ مذہب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد الحمدللہ 30 لاکھ پہنچی. 30 لاکھ، ایک دو نہیں. جبھی تو دنیا پریشان ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے، جو پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا نظر آ رہا ہے 5 سال کے اندر. اور جب دوسرے مذہب کا سروے ہوا، جو لوگ دن رات گھر واپسی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، سروے ہوا تو جبرن کان کرہن صرف 30,000 سامنے آئے جو مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر غیر مذہب میں جا پڑا ہے. وہ بھی جاہل قسم کے ہوں گے جن کے سمجھ میں اسلام نہیں آیا، جن کے سمجھ میں اسلام نہیں آیا. اور جو بھی اسلام لا رہا ہے، جو جتنا بڑا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ غور سے اسلام کو پڑھ بھی رہا ہے اور اسلام کو سمجھ بھی رہا ہے اور مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ بھی ہو رہا ہے. کوئی اپنے آنکھوں سے اینت ہٹا کر اور نفرت کے پردے کو ہٹا کر اگر اسلام کو دیکھے گا تو اسلام کی سچائی نظر آئے گی، اسلام کی حقانیت نظر آئے گی، اسلام کی طہارت نظر آئے گی، اسلام کی پاکیزگی نظر آئے گی، اسلام کی محبت و محبت نظر آئے گی، اسلام کی وفاقی شہادت نظر آئے گی اور اسے پیغمبر اعظم کی عظمت نظر آئے گی. پھر اسی وہ اسلام سے متاثر ہو کر زندگی
گزارے ہیں. تعصب کی عینت اتارو اور پھر اسلام کو دیکھو، چاہے تم کسی بھی مذہب کے ہو. ہم زبردستی کسی کو نہیں لاتے. جس کا دل چاہے اسلام کا در کھلا ہے، محمد عربی کا در کھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. ارے غریب نواز بنے تنہا آئے تھے ہندوستان میں، چاروں طرف کفر اور شرک ہی شرک، چاروں طرف گھنٹے بج رہے تھے، چاروں طرف جدھر نظر اٹھا کر دیکھو گھنٹے ہی گھنٹے تھے. لیکن قربان جاؤ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں، تنہ تنہا چند غلاموں کے ساتھ پیدل سفر کرتے ہوئے سرکار غریب نواز اجمیر آئے اور اجمیر کو اپنا جائے سکونت بنایا. سرکار غریب نواز نے اجمیر ہی کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ اجمیر سرکار غریب نواز کو سرکار کی بارگاہ سے عطا سرکار نے عطا کیا. معین الدین بیٹا جاؤ، تمہیں ہندوستان عطا کیا جا رہا ہے. تو وہ عطائے رسول ہے غریب نواز، اور عطائے رسول کی عطاؤں کو سمیٹ کر چلے ہندوستان آئے اور اجمیر میں سکونت اختیار کی. پرتھوی راج چوہان کی حکومت، یہ لوگ تاریخ کو گڑبڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتا. بغض و حسد کی عینت آنکھوں سے اتار کر تاریخ پڑھے. پرتھوی راج چوہان اس وقت کا راجا تھا جس کی حکومت تھی، اور غریب نواز اسی دور میں آئے. غریب نواز تلوار لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز برچھم بھالا اور برچھی لے کر نہیں آئے تھے. غریب نواز کے پاس تیر کمان نہیں تھا. کوئی ایک ہندو یہ ثابت کر دے کہ غریب نواز تیر اور تلوار اٹھائے ہو، غریب نواز نے خنجر اٹھایا ہو، غریب نواز نے کسی سے کہا ہو کہ آؤ تمہارے گلے پر چھری رکھ کر یہ کہا ہو غریب نواز نے کہ اسلام قبول کرو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اے اسلام تو غریب نواز نے پھیلایا ہے، تم کہاں مغلوں کو لے کے بیٹھے ہو؟ اے مغل آئے تھے وہ حکومت کرنے، لیکن غریب نواز آئے ہیں لوگوں کے دلوں میں نور ایمان وہ حکومت کرنے آئے تھے. تم بھی حکومت کر رہے ہو، تم بھی مار رہے ہو، تم بھی کاٹ رہے ہو، کرسی کے خاطر ایک دوسرے کو لڑا رہے ہو. وہی دور کرتے تھے، وہی راجائیں کیا کرتے تھے، لیکن ہم مغل کو نہیں دیکھتے. اے ہماری نظر تو چوکھٹ غریب نواز پر ہے، ہماری نظر تو غریب نواز کی چوکھٹ پر ہے، اور غریب نواز نے نور ایمان پھیلایا ہے اور پورے ہندوستان کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے. یہ غریب نواز ہے جو ایک دو نہیں، ان کی ہستیاں مٹ جائیں گی. غریب نواز کی عمر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ہستیاں مٹ جائیں گی. ان کی ہستی مٹ جائیں گی. ارے کوئی ایک غریب نواز سے لا کر دکھا دو، بہت ڈھپلی بجا رہے ہیں ان کے بابا لوگ، کبھی کہیں کبھی کوئی. اور جس بابا کو دیکھو ان کی زبان سے نفرت نکلتی نظر آ رہی ہے، جس کو بھی سنو نفرت ہی نفرت. ارے نفرت سے مذہب نہیں پھیلتا. آؤ مذہب اسلام کے دامن میں آؤ، محبت سے مذہب پھیلتا ہے. کوئی ایک بات بھی معین الدین کی نفرت والا دکھا دے، خورشید اس کی غلامی لکھنے کو تیار ہے. مذہب آگے بڑھتا ہے پیار سے، مذہب آگے بڑھتا ہے محبت سے، مذہب پھیلتا ہے اخوت و محبت سے. جو طریقہ مصطفیٰ نے مدینے سے دیا تھا، وہی طریقہ معین الدین نے اجمیر سے جاری کیا. اور 1-2 ہزار نہیں بلکہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر غریب نواز نے مسلمان کیا. ان کی ہستیاں ختم ہو جائیں گی. یہ سب تو چوچلے بازی کر رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ ویسا ہے، کالا بھینسا ہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ گوبر کھاتے ہیں اور دنیا میں نفرت پھیلاتے ہیں، ان کا بس یہی کام ہے. اور الحمدللہ ہمارا مذہب پاک مذہب ہے. ہم پاک چیز کھاتے ہیں اور پاکیز کی زمانے کو بانٹتے بھی ہیں، اور پاکیزہ فطرت کی زمانے کے لیے ہم رائز کرتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ خود پاک رہو اور اپنے
ذہنوں کو بھی پاک رکھو۔ اللہ ہم سب کو بزرگوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور مذہب اسلام کی حقانیت کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔